جیسے صاحب ابھی بلوچستان میں جو حالات ہیں، جس طرح کی انسرجنسی ہے وہاں پہ، اور اس کی ایک تاریخ ہے بڑی. یہاں تو خیر بیرونی دشمن بھی انوالوڈ ہے، جی. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان میں یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اور اس درمیان میں جو کچھ بھی سابقہ مشرقی پاکستان میں ہوا، اب ان کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی تھی تو اس کا حل وہ نہیں تھا جو نکالا گیا. تو جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ بنگلہ دیش کی اگزامپل دی آپ نے کہ وہ جس طرح کا حل سمجھ رہے تھے وہ حل صحیح نہیں تھا، وہ ثابت کیا وقت نے. تو اور جہاں پر فورن ایکٹرز بھی انوالوڈ ہوں، اور نہ صرف فورن ایکٹرز بلکہ فورن فائنینس بھی انوالوڈ ہو، تو وہ لوگ جو اس طرح کی موومنٹس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو جسے کہتے ہیں ایک پروگرامڈ پرفارمنس ان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے تو نہیں سیکھنا، بل تو اصولاً طاقت کا جواب طاقت کبھی نہیں ہوتا، اور خصوصاً اندرونی معاملات میں تو ایسا ہے ہی نہیں. بھارت نے اپنی ایگزسٹنس میں پہلی مرتبہ اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان بے شک مقالتاً ایک چھوٹا ملک صحیح، لیکن ماڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے پس منظر میں جی جی پاکستان کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. آسان جب سے ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے، انہوں نے بلوچستان میں اور کسی حد تک کے پی میں تن من دھن سب کچھ جھونک دیا ہے. اور ہماری طرف اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آپ کی لوکل جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہیں ان سے نہیں ہو رہی. یہ جنگ جو ہے بھارت سے ہو رہی ہے، یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے، یہ جنگ جو ہے ان تمام ایلیمنٹ سے ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کے اینٹی پاکستان مسلمانوں کے امت مسلمہ کے خلاف ہیں. لیکن جس طریقے سے بھارت اور اسرائیل اور دوسرے اس طرح کے ایلیمنٹس اس معاملے میں شامل ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی چین کو آن بورڈ لانا چاہیے. اسی طرح ہمیں سینٹرل ایشین پاورز کو آن بورڈ لانا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں روس کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ بنانی چاہیے. آپ نے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں گیس نکلی، آپ نے وہ ساری کی ساری استعمال کر کے ختم کر دی. وہاں گولڈ ڈسکور ہوا، وہ آپ نے اونے پونے بیچ کر کے ختم کر دیا. ایسے تمام ایلیمنٹس کو لینس کے نیچے لے کے آئے ہوتے ہیں، تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی متاثر ہیں، سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے سے خرید لیا گیا ہے، جن کو وہ مراد دے دی گئی ہیں کہ جن کے وہ بھوکے تھے. ان کے ساتھ آپ وہی ٹیکنیک استعمال کیجئے. اگر اگلے نے ان کو 1 ملین دیا ہے، آپ 2 ملین دیجئے. اگر اگلے نے ان کو پیار دیا ہے تو آپ اس کو محبت دیجئے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں لیڈ ایلیمنٹس کی. اور جہاں تک کہ عوام کا تعلق ہے، عوام کو تو کیا چاہیے؟ عوام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، یہ بنیادی چیزیں یہی چاہیے. اور تو ریاست کو ماں بننا پڑے گا. یہی صاحب ابھی بلوچستان میں جو حالات ہیں، جس طرح کی انسرجنسی ہے وہاں پہ، اور اس کی ایک تاریخ ہے، بڑی تلخ تاریخ ہے اس کی. مگر ابھی جو ریسنٹلی 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا، مس ہیپ ہوا، جس طرح کے ملٹیپل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پہ، تو اس میں کافی نقصان ہوا. جو انسرجنس ہیں وہ بھی مارے گئے اور کچھ عام شہری بھی مارے گئے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی اب بھی کوئی اس کا پولیٹیکل وے آؤٹ ہے؟ مطلب ایک فورس کے ساتھ تو اس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم، مطلب ہے کہ وہ آپریشنس تو ہو رہے ہیں،
مگر اس کے علاوہ اس کا پولیٹیکل ڈائلاگز بھی ہونے چاہیے، پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہونے چاہیے. اس کا کوئی راستہ باقی ہے؟ ابھی کوئی گنجائش ہے کہ اس حوالے سے پولیٹیکل انگیجمنٹس بھی ہوں، پولیٹیکل ڈائلاگز بھی ہوں، پولیٹیکل وے آؤٹ بھی ہو اس کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب کس لیول پہ ہے یہ معاملہ؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا تعلق ہے، جہاں تک کہ انٹرنل گریوانسز کا تعلق ہے، اس کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. کبھی نیور. کیونکہ یہ یہاں تو خیر بیرونی دشمن بھی انوالوڈ ہے، جی. لیکن نارملی یہ لوکل اور انڈیجینس ایلیمنٹس ہوا کرتے ہیں جن کے ساتھ بات چیت ہی معاملات کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی بلوچستان میں یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اور اس درمیان میں جو کچھ بھی سابقہ مشرقی پاکستان میں ہوا، اب ان کو بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کی طرف سے بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی تھی تو اس کا حل وہ نہیں تھا جو نکالا گیا. تو یہ مسائل ہیں ان کی. یہ ان کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہیں جی. جو انسرجنسی بلوچستان میں ہے، جس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو محرومیت کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. یہ جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایگزامپل دی آپ نے کہ وہ جس طرح کا حل سمجھ رہے تھے وہ حل صحیح نہیں تھا، وہ ثابت کیا وقت نے. تو یہ ان کے لیے جو باغی ہیں، جو انسرجنٹس ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انٹرنل اسٹرائف ہو اور جہاں پر فورن ایکٹرز بھی انوالوڈ ہوں، اور نہ صرف فورن ایکٹرز بلکہ فورن فائنینس بھی انوالوڈ ہو، تو وہ لوگ جو اس طرح کی موومنٹس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو جسے کہتے ہیں ایک پروگرامڈ پرفارمنس ان کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے تو نہیں سیکھنا. یہ تو بعد کے لوگوں کو اس کا کبھی احساس ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو یہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی اور یہاں بھی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اول تو اصولاً طاقت کا جواب طاقت کبھی نہیں ہوتا، اور خصوصاً اندرونی معاملات میں تو ایسا ہے ہی نہیں. لیکن اب جو موجودہ ڈائمنشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کوئی بھی ایلیمنٹس اکراس دی بارڈرز بھارت سے آپریٹو تھے، اور وہ ایک اسٹیٹ رن ایکسرسائز تھی اور ہے، وہ اب کئی گنا زیادہ ویرولنٹ ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 2019 میں اور اب 2024 میں جی بھارت نے اپنی ایگزسٹنس میں پہلی مرتبہ اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان بے شک مقالتاً ایک چھوٹا ملک صحیح، لیکن ماڈرن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے پس منظر میں پاکستان کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. تو جب سے ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے، انہوں نے بلوچستان میں اور کسی حد تک کے پی میں تن من دھن سب کچھ جھونک دیا ہے. اور ہماری طرف اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آپ کی لوکل جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہیں ان سے نہیں ہو رہی. یہ جنگ جو ہے بھارت سے ہو رہی ہے. یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے. یہ جنگ جو ہے ان تمام ایلیمنٹ سے ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کے امت مسلمہ کے خلاف ہیں. لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں میں
ذرا سا اس سے بھی آگے جانا چاہوں گا. اچھا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے بلوچستان میں لوکل انوالومنٹس یا انٹرسٹ تو اپنی جگہ ہیں ہی، وہ تو محدود ہیں، لیکن جس طریقے سے بھارت اور اسرائیل اور دوسرے اس طرح کے ایلیمنٹس اس معاملے میں شامل ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی چین کو آن بورڈ لانا چاہیے. اسی طرح ہمیں سینٹرل ایشین پاورز کو آن بورڈ لانا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں روس کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ بنانی چاہیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہاں، کہ دیکھیں اگر آپ یہ میں تو بغاوت ہی کہوں گا، اگر آپ اس بغاوت کو ٹالریٹ کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو عربین سی اور انڈین اوشن کا وارم واٹرز کا راستہ ہے، آپ ہمیشہ کے واسطے بند کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر اگر وہ لوگ آ گئے اور ان کا قبضہ ہو گیا تو سب سے پہلا کام ہوگا وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دی گریٹ گیم، بڑی اہم بات اس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو اس طریقے سے ہمیں ان کو انوالو کرنا چاہیے، اور ہماری جو پرائرٹی ہے وہ لوکل ایلیمنٹس کے ساتھ بھی ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے ہاں بلوچستان کے سردار ہیں، ان کے بھی وہاں کے لوگ اس قدر خلاف ہو گئے ہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے. جی جی بالکل. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں گیس نکلی، آپ نے وہ ساری کی ساری استعمال کر کے ختم کر دی. وہاں گولڈ ڈسکور ہوا، وہ آپ نے اونے پونے بیچ کر کے ختم کر دیا. اب وہاں پر جو ہے محرومی بھی آپ فرما جی ہاں، اور بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ صرف بلوچستان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. کہ اور اس کے بدلے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے بدلے صرف اتنا مل رہا ہے کہ آپ کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے بچے باہر جا کر کے تعلیم مفت حاصل کر سکتے ہیں، ان کو ویزا کی اور سیٹل ہونے کی وہاں آسانیاں. اتنے چھوٹی سی منفیت کے مقابلے میں آپ نے پوری قوم کو گرمی کر دیا ہے. صرف بلوچستان نہیں، آپ نے پورے پاکستان کو گرمی کر دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ نیچرل ریسورسز جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں یہی ہوتا ہے. افریقہ سے زیادہ دنیا میں نیچرل ریسورسز کہیں نہیں ہیں. رائٹ. لیکن وہاں سونا ہے تو بیکار ہے، وہاں ڈائمنڈ ہے تو بیکار ہے. وینزویلا کی ایگزامپل. فائدہ جو ہے کہیں اور ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں پس رہے ہیں، اور چند لوگ ہیں، مشکل سے 1%, 2%، سارا کچھ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. بینیفیشری ہیں. اور باقی جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں باہر کے وہ تو ہوتے ہی ہیں. رائٹ. باقی جو دہشت گرد ہیں، جو ریاست کے خلاف ہیں، ریاست مخالف ہیں، ان سے تو طاقت سے ہی نمٹنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا جو احساس محرومی جو لوکل پاپولیشن ہے ان کی احساس محرومی یا گریونسز کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ڈائلاگس کی ضرورت ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بھی ضرورت ہے. آپ یہ فرماتے ہیں. صحیح. دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو کمپلیکس سچویشنز ہوتی ہیں رائٹ. اس میں طاقت کا استعمال بڑا کیلیبریٹڈ ہوتا ہے. آپ جو ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو عدسے کے نیچے لے کر کے آتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا عنصر جو ہے وہ ٹوٹلی ریٹروگیٹ ہے، جو صحیح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ یا تو امیجیٹلی یا ان دی لانگ رن آپ کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. پھر آپ جب ایسے تمام ایلیمنٹس کو لینس کے نیچے لے کے آئے ہوتے ہیں تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی متاثر ہیں، سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، ہو رہی ہے،
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیسے سے خرید لیا گیا ہے، جن کو وہ مرات دے دی گئی ہیں کہ جن کے وہ بھوکے تھے. ان کے ساتھ آپ وہی ٹیکنیک استعمال کیجئے. اگر اگلے نے ان کو 1 ملین دیا ہے، آپ 2 ملین دیجئے. اگر اگلے نے ان کو پیار دیا ہے تو آپ اس کو محبت دیجئے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں لیڈ ایلیمنٹس کی. اور جہاں تک کہ عوام کا تعلق ہے، عوام کو تو کیا چاہیے؟ عوام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، سیکیورٹی چاہیے. یہ بنیادی چیزیں یہی چاہیے. اور ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ اگر جو کچھ ہوا ہے سو ہوا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، ہم کو ہمارا حق ملے گا. ایک مرتبہ آپ اس انڈرسٹینڈنگ پہ لوگوں کو لے آئیں تو پھر معاملات حل ہو سکتے ہیں. مطلب ریاست ایک ماں کی طرح ہے، اور ماں کا یہ کام ہے کہ وہ سمجھنا کہ کون سی اولاد اور کون سا بچہ کس ڈگر پہ ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے، کس کو پیار سے سمجھانا ہے، کس کو طاقت سے کس کو سمجھانا کیا ہے، ٹریٹمنٹ کس کو دیا کہا جائے. کہ ریاست ایک ماں ہے، تو ریاست کو ماں بننا پڑے گا. ہاں بنا بڑا یہی. جزاک اللہ.